ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق آج کے درس کا عنوان ہوگا نبوت سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی کا مختصر خاکہ. اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی تھی. اس سے پہلے سے ہی لوگوں کے درمیان، قوم کے درمیان، عرب اور عجم کے درمیان آپ کے نبوت کے کچھ اشارے عام کر دیے گئے تھے، لوگوں کو بتا دیے گئے تھے. کچھ ایسی علامتیں، کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جس سے لوگوں کا ذہن تیار ہو رہا تھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے ہٹ کر ایک الگ طرح کے انسان ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ اللہ کے نبی بنائے جانے والے ہیں. جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کی والدہ نے کہا تھا، آمینہ بنت وہب نے، میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور یہ نور گویا ایک علامت تھی، ایک بشارت تھی، ایک خوشخبری تھی کہ جس شخص کی پیدائش ہوئی ہے یہ بڑا مبارک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی خود نور ہیں، نبی بشر ہیں، لیکن آپ انسانوں کو راستہ دکھانے کے اعتبار سے نور ہیں. جس طرح سے نور اور روشنی تاریکی میں، اندھیرے میں انسانوں کو راستہ بتاتی ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے میدان میں، گمراہی کے راستے میں انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے، جبکہ آپ دودھ پیتے تھے، گود میں تھے، تو شہر کے باہر ایک گاؤں میں، دیہات میں باقاعدہ آپ کی برکت کی، آپ کے وجود سے برکتوں کے نزول کا واقعہ پیش آیا. اور حلیمہ سعدیہ نے اعتراف کیا کہ آپ کے آنے کے بعد سے گھر میں برکت ہو گئی. بکریاں جو دودھ دینے سے قاصر تھی یا کم دیا کرتی تھی، آپ کے آنے کے بعد دودھ زیادہ ہو گیا. حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ میں
نبی کو گود میں بٹھاتی تھی، گود میں رکھتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو آپ کے آنے سے پہلے میرا ایک بچہ تھا، میرے جسم سے اتنا دودھ نہیں نکلتا تھا جو میرے اکیلے بچے کے لیے کافی ہو، لیکن آپ کے آنے کے بعد اتنا دودھ آنے لگا کہ میرا بچہ بھی پیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے، اور دودھ کی قلت کی کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ 2 سال سے لے کر پھر اور 2 سال، مزید 4 سال، مکمل 4 سال انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں برکتیں دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ بابرکت شخصیت ہے، یہ جہاں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی وہاں برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے ہیں، مکہ میں جب کعبے کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع عطا فرمایا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، آپ ان کی نسل میں سے آخری نبی ہیں، اس کعبے کی تعمیر میں آپ کو بھی حصہ لینے کا موقع ملا کہ آپ کی زندگی میں اس کعبے کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پہلے کا کعبہ نہیں تھا، اس کو منہدم کر دیا گیا، نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا گیا، اور نئے سرے سے تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر آپ اور آپ کے چچا کعبے کی تعمیر کرنے والے کو دے رہے تھے۔ اس طرح سے اس گھر کی تعمیر میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصے دار بنے۔ اور جب حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کے سامنے امین اور صادق ظاہر کر دیا، فیصل ظاہر کر دیا۔ بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ایک نوجوان شخص کی وہ حالت پیش کر دی کہ بڑے سے بڑے لوگ ہیں، عمر میں، دولت میں، سرداری میں، لیکن جذبات میں آ کر آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفرت کرنے والوں کے درمیان، ان لڑائی کا ارادہ کرنے والوں کے درمیان، یہ اختلاف کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، ایسا فیصلہ کہ جس فیصلے پر سب کے سب خاموش ہو گئے، سب نے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ یہ بھی ایک طرح سے نبوت سے پہلے اپنی قوم کے درمیان میں نبی کی بزرگی، نبی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنا تھا۔ شہر سے باہر ایک تو وہ واقعہ برکت والا ہے، اور دوسرا واقعہ ملک شام کا ہے۔ ملک شام کے لوگوں نے تو آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ آپ کے اخلاق جانتے نہیں تھے، وہ آپ کی زندگی جانتے نہیں تھے۔ وہاں کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور ان کی نگاہ میں آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی گزری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک الگ چیز ظاہر کر دی۔ جب آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک راہب نے، جو کبھی اپنے گرجا گھر سے، عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تھا، وہ باہر نکلتا ہے اور ابو طالب سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ آپ کا یہ جو بھتیجا ہے یہ نبی ہے، یہ نبی بننے والا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جس جگہ سے یہ آپ کا قافلہ آ رہا تھا اور جہاں سے یہ آپ کا بھتیجا گزرتا تھا، وہاں کے پتھر اور درخت اسے سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو نبی کا انتظار تھا، اور شہر کے جو لوگ تھے وہ تو بچپن سے ہی آپ کی زندگی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تو ان کے درمیان صداقت، امانت داری، برکتیں، یہ ساری چیزیں ظاہر تھیں۔ اور باہر کے لوگوں کو، جنہوں نے پہلے کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ جانا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لہذا وہاں جب آپ سفر میں گئے
تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو نبی آنے والا ہے وہ مکہ میں ہے اور وہ یہی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راہب کی زبان سے کہلوایا تاکہ راہب کے ماننے والے عیسائی، کرسچن جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، کم سے کم اپنے عالم کی، اپنے بڑے کی بات مان لیں اور اس کے مطابق ایمان قبول کر لیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر بے انصافی ہوتی ہے، تجارت میں ایک شخص کا سامان لے کر اسے پیسہ نہیں دیا جاتا، یعنی کسی کا حق مارا جاتا ہے، مال آپ کا ہے، میں نے لوٹ لیا اور آپ کو اس کا اجر نہیں دیا، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ نہیں دیا، تو یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے وہاں معاہدہ کیا تو اس معاہدے میں آپ نے شرکت کی، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے مکہ میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں آپ شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے، وہیں آپ قوم کے درمیان تجارتوں میں ظلم کے خاتمے کے لیے بھی آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے، وہ جو معاہدہ ہوا تھا، اگر اس طرح کے معاہدے میرے نبوت کے بعد بھی ہوتے اور مجھے کہیں ایسے معاہدوں میں شرکت کے لیے بلایا جاتا تو میں وہاں پر بھی شریک ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 40 سالہ زندگی تھی نبوت سے پہلے، اس میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے آپ معاشرے میں صادق اور امین سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ حجر اسود کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ انتہائی شریف انسان، جسمانی اعتبار سے بھی آپ صحت مند تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے آپ خوبصورت تھے، معاملات کے اعتبار سے بھی آپ تجارت میں بھی امانت دار تھے، جس کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یعنی جہاں آپ شخصی طور پر جسمانی اعتبار سے اچھے تھے، وہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا معاملہ وہ بھی بہتر تھا۔ اور یہی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے امانت داری کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ امانت داری کو، سچائی کو، دین کو دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، لڑکوں سے بھی لڑکی سے بھی، کبھی لڑکا لڑکی کی امانت داری دیکھتا ہے، دینداری دیکھتا ہے، کبھی لڑکی لڑکے کی، اور پھر بعد میں 1 سال 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سب دکھاوا تھا۔ یہ تو باہر ہمیں دیندار دکھائی دیتے تھے، لیکن جب سے نکاح میں شریک ہوئے ہیں، نکاح ہوا ہے، تب سے تو کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہم نے بچے کو بیٹی اس لیے دیا تھا کہ ہم دیکھتے تھے یہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علماء کے ساتھ رہتا ہے، مگر اب تو کچھ عجیب ہی نظر آ رہا ہے، اب تو بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں۔ لڑکے والے کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے تھے یہ لڑکی دیندار تھی، فلاں تھی، اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزار تھی، تہجد پڑھتی تھی، لیکن اب یہاں آنے کے بعد تو نماز ہی نہیں پڑھتی، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، یہاں ساس سسر کو خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، کھانے پینے میں ان کا تعاون کرنا، یہ سب مفقود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی امانت داری دیکھی تھی، نکاح کا پیغام دیا، اور جس وقت 25 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کو آپ پہنچ گئے، یعنی 15 سال، نکاح کے 15 سال کے بعد جب آپ غار حرا سے واپس آتے ہیں تو وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کی امانت داری کا اعتراف کر رہی ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہم نے تو آپ کی تجارت میں امانت داری دیکھی تھی، اس پر رشتہ کیا تھا، لیکن اب جتنے ہم قریب آئے، قریب آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ کے اخلاق اس سے زیادہ اور اچھے ہیں۔ آپ سے تجارت میں ہی امانت دار نہیں ہیں،
آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے ہیں، غریبوں کی آپ مدد بھی کرتے ہیں، یتیموں کے بیواؤں کے لیے سہارا بھی بنتے ہیں، باہر سے آنے والے جو مسافر ہوتے ہیں ان مسافروں کو آپ کھانا بھی کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، حق بولنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یعنی جتنے ہم قریب پہنچے ہیں ہم نے نیکیاں آپ کی پہلے سے زیادہ دیکھی ہیں، اور یہ بڑا اتفاق ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں تو بہت کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت سے پہلے والی زندگی اس طرح کی رہی۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ امام حاکم اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کچھ علماء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن علم کے لیے، وضاحت کے لیے، تاکہ چونکہ نبی کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا سوائے 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ میں نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے روک دیا۔ ارادہ ہوا لیکن میں وہ برائی نہیں کر سکا، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احسان ہے۔ تو انسان اگر بذات خود نیک ہو، نیکی کی تلاش میں ہو، اچھے کام کرتا ہو، تو کہیں اگر برائی کا ارادہ کر بیٹھے، کہیں برائی کی طرف جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی سے بھی روک لیتا ہے کہ یہ اتنا نیک انسان ہمیشہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے، کیوں یہ خواہ دلدل میں پھنسے؟ اللہ اس کو وہاں سے بچاتا ہے۔ نیکیاں اس کی بہت سی برائیوں سے بچا لیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرا رہا تھا۔ گاؤں میں یعنی مکہ کے اندر کہیں پر لوگ اشعار وغیرہ پڑھ کر رات میں جشن منا رہے تھے۔ جیسے کبھی کبھار پارٹیاں کرتے ہیں لوگ، دعوتیں کرتے ہیں، راتوں میں الگ الگ طرح کے گانے گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ ہو رہا تھا، اشعار وغیرہ پڑھے جا رہے تھے اور روشنی جگمگا رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریاں ہیں، یہ بکریاں آپ دیکھ لو، میں ذرا وہ محفل میں جا کر آتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بکری والے نے کہا کہ میری بکریاں بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، تو میں آپ کی بکریاں بھی سنبھال لوں گا، آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جس جگہ پر جانا تھا، جس محفل میں آپ کو شریک ہونا تھا، جہاں نوجوان جشن منا رہے تھے، الگ طرح کی محفل تھی، پوچھا، معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کسی کا نکاح ہو رہا ہے۔ جیسے ہمارے پاس نکاح سے پہلے راتوں میں عورتیں مرد جمع ہوتے ہیں، کچھ الگ طرح کے جشن منائے جاتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، گانے گاتی ہیں عورتیں، بعض جگہ عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد بعض جگہ دونوں مل کے ہوتے ہیں۔ نکاح سے 2 دن 3 رات پہلے ایسا یہ سب جشن چلتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ یہاں نکاح ہے۔ آپ کہتے کہ میں قریب جا رہا تھا، سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو بند کر دیا۔ جو محفل میں گایا جا رہا تھا، جو بولا جا رہا تھا، اب مجھے وہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو مطلب اب وہ چیزیں میں نہیں سن رہا ہوں۔ اب دوسری چیزیں، میری آنکھیں، کان تو بند ہو گیا مگر آنکھ تو کھولی ہے، وہ چیزیں دیکھ تو رہا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری کر دیا اور میں سو گیا۔ اس طرح سے میرے کان بھی بند ہو گئے، آنکھ بھی بند ہو گئے، نہ وہ محفل کو دیکھ سکا، نہ محفل میں گائے جانے والی چیزوں کو میں سن سکا، اور میں سو گیا۔ ایسی نیند لگی، آپ کہتے ہیں کہ جب صبح دھوپ، سورج کی کرنیں میرے بدن پر پڑی ہیں تب میں جاگا ہوں۔ پھر میں اپنے ساتھی کے پاس گیا، میں نے اس سے سب باتیں بتائی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایسے ہی میرا ارادہ ہوا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے
اور پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بری محفل میں شرکت سے بھی محفوظ کر لیا، وہ بری چیزیں سننے سے آپ کو بچا لیا، وہ دیکھنے سے بھی آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور آپ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مکہ میں شراب تھی، لوگ شراب کا استعمال بھی کرتے تھے، کئی طرح کی برائیاں تھیں، ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ آپ کو یہ برائیوں سے نفرت ہوتی تھی طبعی طور پر، کوئی شراب پیتا ہے اس سے آپ نفرت کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں میں کبھی کسی بت خانے میں نہیں گیا، میں نے کبھی بت کا سجدہ نہیں کیا، اور اگر کوئی میرے سامنے ان بتوں کا نام لے کر قسم کھانے کی کوشش کرتا، قسم کھاتا، تو مجھے اس سے بھی نفرت ہو جاتی۔ یعنی ان بتوں کا نام اکرام کے ساتھ، انہیں احترام کے ساتھ لینا بھی مجھے ناپسند تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کی قسم کھائیں، یہ بتوں کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تو جس طرح کی بھی برائیاں وہاں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے نفرت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں سے بھی ایسے محفوظ کر لیا۔ اور ایک چیز اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فنا تک کہ ابھی علم نہیں پہنچا ہے، اس تک کہ یہ حدیث نہیں پہنچی، اس تک کہ قرآن کی آیتیں نہیں پہنچی، اس لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن کی آیت اسے معلوم ہو یا حدیث معلوم ہو۔ انسان کے فطرت کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ چوری کر رہے ہیں، نہیں کرنے کے لیے کون سی آیت کی ضرورت ہے آپ کو؟ کون سی حدیث کی ضرورت ہے؟ ہماری فطرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، اس کے لیے ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے تمام جرائم سے محفوظ تھے، کون سی آیت تھی، کون سی وحی نازل ہو رہی تھی؟ یہ فطرت پر تھے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس فطرت پر پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان فطری طور پر معصوم ہے ہر گناہوں سے پاک ہے، اور اس کے فطرت میں یہ داخل کر دیا گیا ہے کہ برائی ہے۔ برائی کو کبھی بھی انسان، جرائم کو، گناہ کو کبھی انسان اچھا سمجھے گا ہی نہیں، اور جو برائی کر رہا ہے بے علمی میں، جہالت میں بھی، اس انسان کو بھی پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، وہ اس برائی کو دیکھ کر بھی خود سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، مگر انسان پھر بھی برائی کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی انتہائی صاف و شفاف زندگی تھی، بابرکت زندگی تھی، اور 40 سالہ زندگی میں تقریباً مکہ کے اطراف، ملک شام کے علاقے تک کے باقاعدہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے، لوگوں کے کانوں میں، لوگوں کے دلوں کے اندر تک یہ بات داخل ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اور پھر 40 سال کے بعد کا واقعہ وہ شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ نبوت کا واقعہ ہے، آئندہ کے درس میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طرح سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہم تمام کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔